ہاں تو ناظرین، ہر کان کو خبر ہوئی اور ہر آنکھ دیکھ چکی جو حال ہی میں مری کے مقام پر لوگوں کے ساتھ ہوا اور ان پر گزرا۔ ان لوگوں کے بارے میں قرین قیاس جن خیالات کا گمان گزرا وہ یہ کہ ان میں سے اکثریت ان لوگوں کی تھی جو کہ اپنے بال بچوں کو برف دکھانے مری لے گئے تھے اور پھر برف کے ساتھ برف ہو کر واپس نہیں لوٹے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان خالد رحمان اور آپ کو اپنی یوٹیوب چینل کیئرس پکس پر خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، حال ہی میں پورے پاکستان میں بارشیں زوروں پر تھیں اور سردی بھی اپنی عروج پر تھی، یعنی کہ کراچی، لاہور، اسلام آباد، آزاد کشمیر اور صوبہ خیبر پختونخوا میں کئی دنوں سے کافی تیز بارشوں کا سلسلہ جاری تھا۔ لیکن پھر بھی اگر انسان کے فطری تقاضوں میں سے حسن پسندی والی بات کی طرف بڑھا جائے تو ان سردیوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے لوگ مری، نتھیا گلی، گلیاٹ، سوات، ناران کاغان اور ملک کی دیگر سرد جگہوں کی جانب رواں دواں تھے، کیونکہ سردیوں میں ان علاقوں میں سردی کا ہجوم اور بھی بڑھ جاتا ہے اور بارشیں برف کی صورت اختیار کرنے لگتی ہیں، اور پھر اسی برف باری سے محظوظ ہونے کے لیے لوگ کہاں سے کہاں تک کے سفر طے کر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے کبھی کبھار زیادہ موسمی دباؤ یا اب و ہوا کی آؤٹ آف کنٹرولنگ کی وجہ سے انسانی وجود کا ضیاع اور اموات بھی واقع ہو جاتے ہیں، جیسے کہ حال ہی میں مری میں بھی ہوا۔ اس موضوع پر آج اسی ویڈیو میں کچھ حقائق کی روشنی میں تبصرہ کرتے ہیں، لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے اس یوٹیوب چینل پر معروف پاکستانی کرکٹر خوشدل شاہ کی شادی اور میری ان سے ملاقات کی ویڈیو اپلوڈ کی گئی ہے، اسے بھی ضرور دیکھیے گا، اور نئے شامل ہونے والے دوست چینل کو سبسکرائب کرنا اور گھنٹی کے بٹن کو دبانا بھی مت بھولیے گا، تاکہ اسی طرح کی نئے آنے والی ہمارے ویڈیوز کی اطلاعات بھی آپ کو بر وقت ملتے رہا کریں۔ شکریہ۔ ہاں تو ناظرین، ہر کان کو خبر ہوئی اور ہر آنکھ دیکھ چکی جو حال ہی میں مری کے مقام پر لوگوں کے ساتھ ہوا اور ان پر گزرا۔ ان لوگوں کے بارے میں قرین قیاس جن خیالات کا گمان گزرا وہ یہ کہ ان میں سے اکثریت ان لوگوں کی تھی جو کہ اپنے بال بچوں کو برف دکھانے مری لے گئے تھے اور پھر برف کے ساتھ برف ہو کر واپس نہیں لوٹے۔ آپ خود سوچیں کہ ہمارا یہ ملک پاکستان کئی بار اس طرح کے حوادث کا شکار ہوتا جا رہا ہے، جن میں حسین زندگیوں سمیت ننھے منھے پھول بھی ہم سے چھین لیے جاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہی دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ ناظرین، جان و مال کی ضیاع کے بعد ایک سناٹا سا چھا جاتا ہے جس پر بعد میں صرف پچھتاوا ہی کیا جاتا ہے اور بس۔ اس بارے میں منشائے الہی اور تقدیر کا لکھا اپنی جگہ، مگر دوسری جانب اگر ہم قدرت کی طرف سے دی ہوئی عقل و دانش کی بات کریں تو یہ لوگ جو سردی اور برف باری کے اس موسم میں مری دیکھنے گئے تھے قصوروار ہیں، کیونکہ اگر اتنی ہی سفر کی پڑی تھی تو کسی سیف جگہ کی طرف رخت سفر باندھ لیتے، یا اگر جانا ہی ضروری تھا تو کسی گرمی کے موسم میں چلے جاتے۔ اس موسم میں تو یہ ہوا جس کا کسی کے ذہن میں گمان بھی نہیں تھا، بس ہمارے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ اور ان لوگوں کے بچوں کے ساتھ وہی ہوا جس کا کسی کو گمان تک نہ تھا۔ اور ہاں، اسی روز جب میں نے اخبار کی فرنٹ پیج پر ایک جگہ لکھا دے گا کہ سانحہ مری میں ایک ہی خاندان کے 7 افراد جاں بحق ہوئے، پھر ساتھ میں ان کی تصویریں بھی دیکھ لی تو مجھ سے رہا نہ گیا۔ جو معصوم بچوں کو برف دکھانے لے گئے تھے وہ برف ہی میں دب گئے اور دوبارہ واپس کبھی نہیں آئے۔ اور ہاں، میں آخر میں صرف تیسری بات کہوں گا، وہ یہ کہ اگر ان لوگوں کے ساتھ، مطلب کہ ان لوگوں نے کہیں زیادہ جمعداری کی ہوئی تھی اور ان لوگوں کے ساتھ پیسے کافی زیادہ تھے اور وہ کسی طور سے انہیں خرچ کرنا چاہتے تھے تو وہ کسی غریب، کسی مسکین، کسی مستحق کو دے دیتے، ان کا کام چل جاتا ان پیسوں سے۔ تو اس وجہ سے جو مالی اور جانی نقصانات ہوئے بس وہ تو اللہ کو منظور تھا، اللہ تعالیٰ کی منشا تھی، منشاء الہی، جیسے میں نے پہلے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی منشا رضا وہ اپنی جگہ، لیکن اس میں انسان کو دی ہوئی عقل و دانش جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مطلب جو قدرت کی طرف سے انسان کو دی ہوئی ہوتی ہے،
اس سے اگر بندہ بر وقت کام چلائے، اس سے اگر بندہ کام لے تو بھی اچھا ہوتا ہے۔ ہاں، اس موقع پر وہ کسی مشہور مشاعرے میں ایک چھوٹے سے بچے کی شاعری یاد آ گئی۔ وہ کہتی تھی کہ دل کے پپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، دل کے پپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ اور ہاں، ہم نے بھی ایسا ہی کیا کہ اپنے ہی گھر کو جلا ڈالا، کسی سے؟ اپنے ہی ہاتھوں۔ تو اس بارے میں میرا جہاں تک قیاس ہے، میرا جہاں تک ارادہ ہے اور میرا جہاں تک نظریہ ہے، میں اس بارے تو یہی تجزیہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ چونکہ سردیوں میں ان جگہوں میں جو سرد مقامات ہیں، آزاد کشمیر ہیں، مرے ہیں، گلیاڑ ہیں، نتیا گلی ہیں، سوات ہیں، ان پر برف باری ہوتی ہے اور کافی بیشتر تعداد کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو کافی سارے لوگ ان جگہوں کا رخ کیے ہوئے تھے، اور جب میں نے ARY ڈیجیٹل اور جیو نیوز پر دیکھا تو مجھے تو یہ لگا کہ قرین قیاس اگر بات کیجئے تو لاکھوں گاڑیاں جو برکاہوں سے مطلب کہ اسلام آباد کی جانب سے اس مین روڈ پر رواں دواں تھی اور ان جگہوں کا رخ کی ہوئی تھی۔ تو بعد میں تو جیسے کہ حکومت کی طرف سے، سپریم کورٹ کی طرف سے کافی سارے آرڈرز آ گئے، ان کی طرف سے باتوں باتوں میں ان لوگوں کو پہلے تو سمجھایا گیا، لیکن اگر جب وہ بات نہ مانے تو ان کو کافی سارے امداد کے ذریعے سے مطلب کہ ان کو سراہا گیا اور ان کو سپورٹ کیا گیا بڑے ہی سلیقے سے، بڑے ہی فرسٹ آف آل میں یہاں پر حکومت پاکستان کا بہت شکر گزار ہوں اور بہت ہی میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے بڑے ہی سلیقے سے ان لوگوں کو سپورٹ کیا۔ میں اب بھی دعا گو ہوں ان لوگوں کے لیے جو کہ مری میں پھنسے ہوئے ہیں اور مری سے وہ کسی طور سے نکلنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے پاس خوراک اور کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے تو میں صرف بس دعائیں کر سکتا ہوں اور کیا، لیکن جن لوگوں کے بس میں ہے کوئی ایسا کرنا کہ ان لوگوں کو کسی بھی طریقے سے، کسی بھی طور سے ان کو نکالا جائے، تو بے شک وہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کی دل کی جب دعا قبول کر لیتا ہے تو بے شک ان کو اپنے خزانے سے بہت کچھ عطا فرماتا ہے۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو کا مقصد بھی یہی تھا کہ اب تو ہوا جو بھی ہوا، لیکن آئندہ طور پر اللہ تعالیٰ جو شہید ہوئے اس حادثے میں، اس سانحہ مری میں، ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ان کی جو لواحقین ہیں ان حضرات کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ چینل کو سبسکرائب کرنا، بیل آئیکن کو آل کرنا مت بھولیے گا، اور ساتھ ساتھ میں اس ویڈیو کو کم از کم ایک لائک اور ایک کمنٹ سے ضرور نوازیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے میزبان خالد رحمان کو دے دیجیے گا اجازت، اور ہاں، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا۔ تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ۔